بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورے کے روزے کے حوالے سے آج جو ہے چند دن پہلے کچھ لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ عاشورے کے جو روزے ہیں وہ کتنے ہیں، آیا 2 رکھیں، 3 رکھیں یا 1 رکھیں، اور پھر انہوں نے سوشل میڈیا کا کچھ حوالہ دیا کہ اس میں بعض علماء جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب یہ اس سلسلے میں یہودیوں سے کوئی مشابہت نہیں، کیونکہ وہ رکھتے نہیں اب روزہ، اس لیے اب 1 روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور آپ 1 روزہ رکھ لیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو میں یہ بتانا پسند کروں گا اور یہ کہوں گا کہ آج بھی یہ بات نہیں ہے کہ یہود یہ روزہ نہیں رکھتے، یہ ان کے ہاں ایک بہت بڑا اور ایک اہم ترین روزہ ہے عاشورے کا روزہ۔ اس کی مکمل تفصیل انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ روزہ ان کے نزدیک بہت اہم روزہ ہے، اس لیے یہ کہنا کہ وہ آج کل نہیں رکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے وہ صحیح ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج بھی یہود کے جو مذہبی لوگ ہیں، ان کے جو مذہبی لوگ ہیں اور جو ربی ہیں، وہ آج بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے اور وہاں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ عاشورے کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ، آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے، اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ اصل مقصد صرف یہ تھا کہ عاشورے کے روزے کے حوالے سے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ چلنے والے کلپس کی وجہ سے جو ایک شک اور شبہ پیدا ہو رہا ہے، اس کی وضاحت کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ان حضرات نے بھی عاشورے کا جو 1 روزہ ہے اس کو یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ 1 روزہ نہیں رکھا جا سکتا، ایسا نہیں ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ بالکل 1 روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے کسی شرعی عذر کی بنا پر یا کسی بھی وجہ سے، تو صرف 10 محرم کا روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن فقہاء نے اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورے کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس روزے کا حکم یعنی عاشورے کے روزے کا حکم مستحب کا ہو گیا، یعنی وہ مستحب کے درجے کا ہو گیا۔ اس سلسلے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عاشورے کے روزے کے حوالے سے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ سب سے زیادہ ثواب کا باعث ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھے، 10ویں کا بھی رکھے اور 11ویں تاریخ کا بھی رکھے، تینوں دن رکھے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ 9ویں یا 10ویں کا رکھے یا 10ویں اور 11ویں کا رکھے، یہ اس سے تھوڑا سا کم درجے کا ثواب ہے۔ جبکہ تیسرا درجہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھے یعنی عاشورہ کا روزہ رکھے، یہ اس سے بھی کم درجے کا ہے، لیکن مکروہ تنزیہی کے ساتھ ہے۔ روزہ رکھا جا سکتا ہے، غلط نہیں ہے، حرام ناجائز نہیں ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے، صرف مکروہ تنزیہی کے ساتھ۔ اچھا، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ مکمل تفصیل بھی یقیناً ساری کتابوں میں موجود ہے، انٹرنیٹ پر اویلیبل بھی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے کہ آپ نے اپنے جس سال آپ کا وصال ہوا، آپ نے اس سے 1 سال پہلے یہ ارادہ ظاہر کیا۔ جب یہود کا پتہ چلا کہ جی وہ اس طرح سے اس سلسلے میں یہ روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کیا کہ میں اگلے سال 9 جو ہے نا 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، اور اس طرح کی ایک بات کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیں تو اس سلسلے میں یہود آج بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں مشابہت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تھی وہ ابھی بھی باقی ہے، ایک بات۔ اس لیے آج بھی بڑے جو مفتی حضرات ہیں اور دارالفتہ ہیں، وہ آج بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں، ان کی رائے یہی ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ ہے یا تو وہ تینوں دن رکھیں، جیسے کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 9 کبھی 10 کبھی 11 کبھی، یا وہ 2 روزے رکھے 9 اور 10، یا پھر 10 اور 11، 1 روزہ نہ رکھے، بلکہ یہ اس کو انہوں نے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، اور اگر کسی عذر کی بنا پر رکھنا چاہتا ہے تو جائز ہے، لیکن کراہت تنزیہی کے ساتھ۔ لہٰذا یہ کہنا کہ آج یہود و نصارہ جو ہے نا یہ روزے نہیں رکھتے ہیں، یہ میری رائے میں صحیح نہیں ہے، اور تحقیق طلب بات ہے، اس پہ تحقیق کر لی جائے۔ تو باقی روزے 2 ہی رکھنے چاہیے یا 3 رکھنے چاہیے۔ یہ ایک تھوڑی سی گفتگو تھی جو میں نے چاہا کہ اس کی وضاحت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔